نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم علیہ. کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے. تمام آباد حضرت کو پڑھ پڑھیے. السلام والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کرنے کے بعد برادران اسلام تمام حضرات کو ختم قرآن پاک بہت بہت مبارک ہو. بالخصوص حافظ صاحب جنہوں نے قرآن مجید سنایا بہت بہت آپ کو مبارک ہو. اور ان کے بارے میں محترم ان کو بھی بہت بہت مبارک ہو. ایسے کم ہی بچے ہوتے ہیں جن کو اتنی رب ذوالجلال عزتوں سے نوازتا ہے. رب ذوالجلال اس کو ساری زندگی اسی طرح قرآن سنانے کی توفیق عطا فرمائے. اس طرح امید تھی کہ آج کے دن لوگ آئیں گے تو آج بھی لوگوں نے مایوس کر دیا ہے. بہرحال اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور جو چند دن رہ چکے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس جانے والے مہمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقاعدہ آغاز اس محفل کا تلاوت قرآن مجید سے کرتے ہیں. تو جن حافظ صاحب نے یہاں پہ قرآن سنایا ہے ان کے والد گرامی کو تلاوت کی دعوت دینے جا رہا ہوں. حافظ محمد کامران صاحب آئیں اور قرآن مجید کی تلاوت سے اس محفل کا آغاز فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा न करे, खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा न करे। नात रसूल मकबूल बहुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दावत देता हूँ अवैस अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे हैदरी।
دے تبسم کی خیرات لوگوں نے کرنی ہے وہ آپ کے ہمارا بڑا رہا ہے.
الحب والنبات خالق الأرض والسماء وما بينهما وما تحت الثرى شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى سيدنا ومولانا ومأوانا محمد المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلى الله عليه رسول نظارہ یا رسول اللہ بڑی مبارک رات ہے سارے شامل ہو جائیے کبھی خواب ہوئے نظارہ یا رسول اللہ چمک جائے میری قسمت تارا یا رسول اللہ چمک جائے میری قسمت تارا یا رسول اللہ حلیمہ گھر نصیب کے کبھی سرکار نوے کے حلیمہ گھر کبھی کبھی سرکار نوے کے میں کیڑی سیج تیرے لیے سجایا میں کیڑی سیج تیرے لیے سجایا کبھی مجھ خواب دے ہوئے نظارہ یا رسول اللہ چمک جائے میری قسمت تارا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پر ہدیہ پیش کرنے کے بعد
اسلام مختصر سے گفتگو ہوگی. گفتگو کے جو اہم پوائنٹ ہیں وہ پہلے ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے روزے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ ہم متقی بن جائیں. اور رمضان کے ساتھ قرآن کا کتنا گہرا تعلق ہے. لیلۃ القدر کو جو قدر والی رات کہا گیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اس میں قرآن کا نزول ہوا. تو رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے اور قرآن سے فائدہ حاصل کرنے کی بنیادی شرط وہ بھی تقویٰ ہے. روزے کی فرضیت کا فلسفہ اور مقصد بھی تقویٰ اور قرآن سے فائدہ حاصل کرنے کی بنیادی شرط بھی تقویٰ. اور یہ تقویٰ کن لوگوں کو نصیب ہوتا ہے یہ بھی اینڈ پہ بیان کروں گا. یہی میری گفتگو کے آج مختصر سے پوائنٹ ہیں اور آخر میں لیلۃ القدر کے 2 نفل مختصر سے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا. تو ایک آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے روزوں کی فرضیت کو بیان کیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم الصیام تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. تو دیکھا آپ نے روزوں کی فرضیت کا مقصد اور فلسفہ تقویٰ ہے کہ ہمارے دلوں کو تقویٰ نصیب ہو جائے. اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم یہ ایسی کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. ھدی للمتقین یہ متقین کے لیے سراپا ہدایت ہے. ادھر بھی متقین اور ادھر بھی متقین. قرآن سے فائدہ اٹھانے کی شرط بھی متقین تقویٰ ہے کہ وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو دلوں کا تقویٰ رکھتے ہیں. اور رمضان کے روزوں کی فرضیت کا مقصد جو بیان کیا وہ بھی فرمایا لعلکم تتقون ہم نے روزے تم پر اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. اب اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ بے شک وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. رب ذوالجلال نے ایسے لوگوں کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب تاجدار کائنات کی بارگاہ کا احترام جن لوگوں کو نصیب ہوتا ہے رب ذوالجلال ان کو دلوں کا تقوی عطا فرما دیتا ہے. قرآن سمجھنے کی شرط تقویٰ. رمضان کے روزے فرض کرنے کا مقصد تقویٰ اور تقویٰ کن لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو اللہ کے معبود کی بارگاہ کا ادب کرتے ہیں. تو پتہ چلا قرآن مجید سے وہی فائدہ حاصل کر سکے گا جو تاجدار کائنات کی بارگاہ کا باادب امتی ہوگا. اور رمضان کے روزوں کی فرضیت کا مقصد وہی پورا کر سکے گا جو تاجدار کائنات کی بارگاہ کا باادب امتی ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان سے کسی نے پوچھا حضرت عباس کیا آپ بڑے ہیں یا تاجدار کائنات بڑے ہیں؟ تو آپ کے چچا جان کا جواب سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے. ویسے تو عمر میں حضرت عباس ہی بڑے ہیں چچا ہیں تاجدار کائنات بھتیجے ہیں
لیکن جواب کا انداز اور ادب کا انداز سماعت کیجئے۔ فرمایا پوچھنے والے بڑے تو وہی ہیں، پیدا میں پہلے ہو گیا تھا۔ بڑے تو وہی ہیں، پیدا میں پہلے ہو گیا تھا۔ حضور کے چچا اپنے بھتیجے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں ادب کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ لوگوں کو قربانی کے مسائل سمجھا رہے تھے، اشارہ کیا لوگوں 4 ایسے جانور ہیں جن کی قربانی سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ یہ الگ موضوع ہے وہ کون سے جانور ہیں، جو مقصد ہے حدیث بیان کرنے کا وہ سمجھے۔ جو ہی بیان فرمایا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے اشارہ کیا تھا کہ 4 ایسے جانور ہیں جن کی قربانی سے تاجدار کائنات نے منع فرما دیا ہے۔ جو ہی یہ بات کہی دل میں خدشہ پیدا ہوا، برا بن عازب تو بھی ایسے ہی اشارہ کر رہا ہے جس طرح تاجدار کائنات نے اشارہ کیا تھا، بے ادبی نہ ہو جائے۔ فوراً ہی کہہ دیا لوگوں لیکن میری انگلیاں حضور کی انگلیوں سے چھوٹی، میری انگلیاں حضور کی انگلیوں سے چھوٹی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں ادب کیا، یوں احترام کیا۔ تاجدار کائنات وضو فرماتے تھے، صحابہ کرام نیچے ہاتھ رکھ لیتے تھے، جو پانی گرتا تھا اپنے ہاتھوں پر مل کر، اپنے ہاتھوں پر لے کر اپنے منہ پر مل لیتے تھے، اپنے جسموں پر مل لیتے تھے۔ جس صحابی کو وہ پانی نہیں ملتا تھا، دوسرا صحابی جس کو پانی ملتا تھا اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ مل کر اپنے منہ پر مل رہے۔ جب دوسرے ملک کا وزیر آیا اس نے یہ کیفیت دیکھی، واپس جا کر بتایا اے بادشاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے کبھی جنگ نہ کرنا، وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، اپنے نبی کے خون کا قطرہ کیسے نیچے گرنے دیتے۔ تو تاجدار کائنات کے صحابہ کرام نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب یوں بجا لایا، پھر رب ذوالجلال نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ رب العالمین نے تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ ایک مرتبہ پھر تینوں آیات مبارکہ کا ترجمہ سماعت کیجیے۔ پہلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم یہ ایسی لا ریب کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ ھدی للمتقین یہ متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ دوسری آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اولئک الذین یغضون اصواتهم
عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے ادب بجا لاتے ہوئے اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں. رب ذوالجلال نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا ہے. رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو رب ذوالجلال آج کی اس مبارک رات کے صدقے ہمارے دلوں کو تقوی عطا فرمائے. رب ذوالجلال ہمیں آنکھوں کا تقوی عطا فرمائے, ہاتھوں پاؤں کا زبان کا تقوی عطا فرمائے. آج کی رات کے جو نوافل ہیں وہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اگر یہ نہیں آتا تو صرف استغفر اللہ پڑھ لیں. 70 مرتبہ سلام پھیرنے کے بعد یہ کلمات پڑھنے ہیں. رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أجرنا من النار. يا رب العالمين हमारी हाजिरी अपनी बात बरकत है। या रब العالمين आज की इस मकाम का हमारी जिंदगी से क्या कबीरा गुनाहों को माफ फरमा। नेक काम करने की तौफीक अता फरमा। बुरे कामों से बचने की तौफीक अता फरमा। या रब्बल आलमीन आज की इस मुबारक रात का सदका हमारे दिलों को तकवा अता फरमा। या रब्बल आलमीन आज की इस मुबारक रात का सदका हमारी आंखों को तकवा अता फरमा। मौला हमारे हाथों को तकवा अता फरमा। या रब्बल आलमीन जुबानों का तकवा अता फरमा। या रब्बल आलमीन आज की इस मुबारक रात का सदका हम सब की बख्शिश मग़फ़िरत फरमा। या रब्बल आलमीन हमारे वालिदैन की बख्शिश मग़फ़िरत फरमा। या रब्बल आलमीन हमारे भाइयों बहनों बीवियों औलाद की बख्शिश मग़फ़िरत फरमा।
یا رب العالمین آج کی اس مبارک رات کا صدقہ ہم سب کو قبر کی عذاب سے محفوظ فرما، دوزخ کی آگ سے محفوظ فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ یا رب العالمین اس ختم پاک میں جن لوگوں نے اپنا حصہ شامل کیا ہے مولا سب کے گھروں پر اپنا خصوصی رحم و کرم نازل فرما۔ آنے والی جتنی بھی مصیبتیں دکھ درد میں اپنے حبیب کا صدقہ سب کو دور فرما، سب کے مال جان ایمان عزت کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما، بالخصوص مسجد انتظامیہ کے مال جان عزت آبرو میں خیر و برکت نازل فرما، اس کے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یا رب العالمین ملک پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا، اس کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ یا رب العالمین اسے اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ یا رب العالمین اس مسجد کو تعصب قیامت شاد اور آباد فرما، اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما۔ یا رب العالمین اس میں پڑھنے والے بچوں پڑھنے والی بچیوں کی خیر فرما۔ یا رب العالمین کو اپنا اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا اور سچا غلام بنا۔ یا رب العالمین زندہ رہیں تیرے نام کا ذکر کرتے رہیں، موت آئے زبان پہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی رسول کریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ